السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ فائز بہت پریشانی کے عالم میں اپنی والدہ سے کہے گا کہ ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں یہ گھر بھی سیل کرنا پڑے، یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ کے علم میں کوئی پراپرٹی ہے جسے ہم سیل کر سکیں تو فائز کی ماں اسے بتاتی ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں کچھ رقم بھی ہے اور میرے کچھ زیورات بھی پڑے ہیں، اس کے علاوہ ایک گھر اور ایک پلاٹ بھی ہے۔ فائز اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ ہمیں یہ کیس کرنے کے لیے کوئی اچھا سا وکیل ہائر کرنا ہوگا۔ اب فائز کی ماں سوچتی ہے کہ اگر میں نے اس کو اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دیں تو فائز کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے ناصر کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم ٹرانسفر کی ہے، اور اگر زیورات فائز کے حوالے کیے تو فائز کہے گا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ زیورات حریم لے گئی ہے، تو پھر یہ زیورات آپ کے پاس کیسے؟ اب اس ساری ٹینشن سے فائز کی ماں کی طبیعت کافی خراب ہو جائے گی۔ اب گھر کا ایک ملازم دوسرے ملازم سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب سے بیگم صاحبہ نے حریم بی بی کے ساتھ برا کیا ہے، اس دن کے بعد سے اس گھر پر برے سے برے دن آ رہے ہیں۔ اتفاق سے فائز ملازمین کی یہ بات سن لے گا اور حیران ہو جائے گا، اور فائز کا دل اس بات پر آمادہ ہو جائے گا کہ ناصر نے بھی جو ویڈیوز دکھائی ہیں حریم کی بنا کر وہ سب جھوٹ ہیں، اور حریم کے کریکٹر پر بھی ناصر نے جتنی باتیں کی ہیں وہ سب بھی جھوٹ ہیں۔ حریم صرف مدثر کے آفس میں جاب کرتی ہے، اس کا مدثر کے ساتھ اور کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور سوچے گا کہ شکر ہے میں نے سب کے کہنے میں آ کر بھی حریم کو طلاق نہیں دی۔ دوسری طرف حریم کافی پریشانی کے عالم میں اپنے باپ اور بھائی کو بتائے گی کہ فائز کے فادر کو کس طرح سے پولیس نے کڈنیپ کر دیا ہے اور ان کی تمام پراپرٹی کو بھی سیل کر دیا ہے۔ تو روفی سوچے گا کہ فائز نے ہماری ہمیشہ مدد کی برے حالات میں، تو اس موقع پر ہمیں بھی فائز کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسری طرف پولیس بھی فائز کو یہی بتائے گی کہ آپ کے باپ نے بہت زیادہ کرپشن کی ہے اور ان کے اوپر بہت بڑا کیس بنا ہے۔ آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، اگر اس دوران میں آپ ایک بھاری رقم کا بندوبست کر لیں تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد فائز اپنے بڑے بھائی کو کال کرے گا اور اسے بتائے گا کہ تمہارے سسر نے نیب اور FIA کو ہمارے فادر کے کرپشن کے بارے میں سب کچھ بتایا ہے، اور پولیس ہمارے بابا کو گرفتار کر کے لے گئی ہے، جبکہ ان کی طبیعت بھی بہت خراب رہی ہے لاسٹ ڈیز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لائبہ کے سسرال والوں نے شادی سے بھی انکار کر دیا ہے عین موقع پر۔ ریان تو یہ سب ماننے کو تیار ہی نہیں، وہ کہے گا کہ میرے سسر نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ فائز اسے کہے گا کہ یاد رکھو کہ تم بھی بابا کے ساتھ ہی آفس چلاتے تھے، اور تم نے تمام کاروبار اور جائیداد کے کاغذات بینک میں رکھوا کر لون لیا ہے، تو بچو گے تو تم بھی نہیں، اور تمہارا نام بھی فراڈ کرنے والوں میں شامل ہے۔ یہ سب سن کر تو ریان کافی زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ دوسری طرف لائبہ بھی بہت زیادہ اداس پریشان ہوگی اور رو رو کر اپنی ماں سے کہے گی کہ جب ہم دوسروں کا گھر اجاڑیں گے تو پھر ہمارا گھر بھلا کیسے بچ سکتا ہے؟ فائز کی والدہ اپنی بیٹی لائبہ سے کہیں گی کہ تم فکر کیوں کرتی ہو، تمہاری شادی دیکھ لینا، میں بہت اچھے خاندان میں کروں گی۔ یہ لوگ تو بہت ہی زیادہ لالچی تھے، ان کی تو ڈیمانڈز ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، انشاءاللہ ہمارے حالات بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب فائز کا بھائی ریان اپنی بیوی ہمنا سے بھی پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے فادر نے میرے فادر کے خلاف پولیس اور FIA میں اطلاع دی ہے، جس پر ہمنا کہے گی کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے فادر کو بھی یہ ٹینشن تھی کہ ان کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہ بن جائے، اسی لیے تو وہ اپنا سارا بزنس وہاں سے وائنڈ اپ کر کے یہاں شفٹ ہو گئے، اور پلیز اب تم بھی اپنی فیملی کو اور ان کی فکروں کو بھول جاؤ۔ دوسری طرف حریم کا باس بھی حریم کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوگا، وہ سوچے گا کہ حریم اتنے بڑے خاندان کی بہو ہے، اور پھر حریم ماں بھی بننے والی ہے اور ہر وقت اداس پریشان رہتی ہے، تو وہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے حریم کے لیے کچھ کرنا چاہیے کہ اس کا اور فائز کا رشتہ بنا رہے۔ تو وہ سوچتا ہے میں ایک کوشش تو ضرور کروں گا کہ فائز اور حریم کے درمیان میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں وہ ختم کر سکوں، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہوا اور اس کے باوجود بھی فائز نے اگر حریم کو طلاق دے دی تو میں حریم کا سہارا بنوں گا، میں اس سے شادی کروں گا اور اس کے بچے کو بھی اپنا بچہ سمجھ کر پالوں گا۔ دوسری طرف ناصر کو بھی نہیں پتا کہ ناصر جس سے شادی کرنے والا ہے وہی لڑکی اس کے سارے پول کھولنے والی ہے۔
اور عین شادی والے دن شادی سے صاف انکار کر دے گی اور ناصر کی بہن کو بھی طلاق ہو جائے گی۔ ناصر کی ماں تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ پھر ناصر اسے بتائے گا کہ میں نے بہن کی شادی کے لیے جو رقم دی تھی وہ بھی حریم کو بلیک میل کر کے ہی آئی تھی، تو برے کام کا تو برا ہی انجام ہونا تھا، جس پر ناصر کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو کر حریم سے اپنے کیے کی معافی مانگے گی۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام فیمس ڈراماز کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔